اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان گفتگو ہے درس قرآن کیوں اور کیسے دیں اور اس کی تیاری کیسے کریں۔ ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کیا کہ ماہ رمضان مبارک قریب سے قریب تر ہے۔ ہمارے کئی علماء کرام ائمہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہم درس قرآن دیں، لیکن یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم تیاری کیسے کریں گے یا درس قرآن کرتے ہوئے کن کن چیزوں کو ہم ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا سلسلہ باقاعدہ رمضان مبارک کے بعد کئی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب بس صرف ہنٹس ہی آپ کے سامنے میں رکھتا چلا جاؤں گا کہ درس قرآن کی تیاری کرتے وقت کن کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو جب بھی آپ درس قرآن دینے کا ارادہ کریں تو مقصد کا تعین یہ لازمی ہے کہ آپ درس قرآن کیوں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوشنودی یہ تو ملحوظ خاطر رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ مقصد کئی پہلو سے ہو سکتا ہے، درس دینے والے کی ذات کے اعتبار سے بھی، جن کو یہ سنانا چاہ رہا ہے سامعین ان کے حوالے سے بھی۔ درس دینے والا اپنی ذات کے حوالے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے یہ مقصد کا تعین کر سکتا ہے کہ میرے پروردگار نے جو مجھے درس قرآن کی استعداد بخشی کہ میں ترجمہ قرآن جو معتمد ہے اس کو پڑھ کر سمجھ کر متعدد تفاسیر سے مطالعہ کر کے میں لوگوں تک پہنچانے کے قابل ہوں، تو اس شکرانے کی اور اس استعداد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے میں درس قرآن کا ایک مقصد متعین کر لوں۔ اور دوسرا یہ ہے سامعین کے حوالے سے، اور یہ اپنے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، تزکیہ نفس اور اصلاح احوال، اور پھر قرآن چونکہ ہمارے لیے دستور حیات ہے تو اس کو سنا کر خود مطالعہ کر کے خود بھی عامل بنوں گا اور لوگوں کی بھی اصلاح کا سبب اس اعتبار سے بن جاؤں گا۔ دوسرے نمبر پر جب آپ درس قرآن دینے لگ جائیں اپنے مقصد کے تعین کے بعد، کوئی بھی آپ کا مقصد ہو سکتا ہے، یہ میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا۔ دوسرے نمبر پر آپ وقت کا تعین یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کتنے منٹ کا درس قرآن دینا چاہتے ہیں، 5 منٹ کا، 7 منٹ کا، یا پھر آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کا۔ تو یہ درس قرآن میں وقت آپ کے سامنے ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لحاظ اور اس اعتبار سے جو آپ تیاری کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر تیاری درس قرآن کی خوب کریں۔ نہ صرف درس قرآن، جب بھی کبھی جمعے کا خطبہ یا دیگر واعظ کا کہیں موقع ملے درس و بیان کا، بلکہ درس و تدریس کا، تو اس کے لیے تیاری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بغیر تیاری کے نہ کوئی بیان کرنا چاہیے، بلکہ درس قرآن تو بغیر تیاری کے نہیں دینا چاہیے۔ اور ہمارے بعض احباب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور فی البدیہہ گفتگو شروع کرتے ہیں، تو چرچل نے کیا خوب کہا تھا کہ مجھے فی البدیہہ بھی بیان کرنے کے لیے، کوئی بات کہنے کے لیے ہفتہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو پھر جو فی البدیہہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر درس قرآن میں اور قرآن مجید کے حوالے سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرم نوازی فرمائے۔ ہاں، بعض احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ایک صلاحیت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ فی البدیہہ بھی اتنا اچھا بول جاتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہفتہ بھر تیاری کرنے والا بھی اتنا اچھا نہیں بول سکتا، لیکن یہ ہزاروں میں کوئی ایک ہوا کرتا ہے۔ ہمیں تیاری ضرور کرنی چاہیے، بغیر تیاری کے درس قرآن نہیں دینا چاہیے۔ اب تیاری کیسے کریں یہ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تو درس قرآن ہے، کسی ایک معتمد ترجمہ قرآن کا انتخاب کریں۔ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا سیدی امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا ترجمہ قرآن، یہ آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور پھر اس ترجمے کی روشنی میں متعدد تفاسیر کا آپ مطالعہ فرمائیں، اپنی استعداد اور صلاحیت اور جو آپ کے پاس وقت ہے اس کے مطابق۔ اب وہ تفاسیر اردو کی بھی ہو سکتی ہیں اور وہ تفاسیر عربی کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اردو میں تو میں آپ سے موجودہ دور کے اعتبار سے جو تفسیر لکھی گئی، تفسیر سراج الجنان مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب کی، اس سے بھی استفادہ کریں۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی جو تفسیر ہے تفسیر نعیمی، اس سے بھی آپ استفادہ کریں۔ اور تفسیر حسنات اور دیگر متعدد اردو میں جو علماء اہل سنت کی تفاسیر ہیں، ان سے آپ استفادہ کریں۔
عربی میں آ جائیں تو تفسیر روح المعانی، اس سے بھی آپ درس قرآن کے حوالے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تفسیر کبیر ہے، بہرحال اپنے ذوق کے مطابق تفسیر در منصور ہے، آپ ان تفاسیر سے آپ استفادہ فرمائیں۔ اچھا، ایک بات کی طرف توجہ دلاتا جاؤں کہ جب بھی آپ درس قرآن کا تیاری کریں اور متعدد تفاسیر کو دیکھیں اور متعدد کتب کو جو اس کے متعلقات ہیں اس پر نظر ہو، تو افادے سے زیادہ استفادے کی نیت ہو۔ شاید ہمیں یہ ملوز خاطر رہتا ہے کہ میں نے لوگوں تک کیا پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے قبل مجھے اپنی اصلاح کے لیے اس میں سے کیا ملا ہے، کیونکہ وہ تقریر، وہ واعظ اور وہ بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے کہ جس پر آپ خود عامل ہوں۔ اور یہ بات میں نے اپنے مربی، اپنے شیخ میں یہ بات کو دیکھا کہ وہ کوئی بھی کتاب لکھیں یا کوئی بھی بات کریں تو اس سے پہلے وہ کوشش فرماتے ہیں کہ اس پر میں عامل بن جاؤں۔ تو اس لیے متعدد تفاسیر کا جب آپ مطالعہ فرمائیں کتب کا، تو افادے سے زیادہ استفادے کی نیت ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر تیاری کرتے ہوئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ بیان کرنا ہے، اس وقت کے اعتبار سے 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ یا پھر آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ، تو وہ جو مواد ہے اس کو آپ مختلف نکات کی صورت میں تقسیم کر لیں۔ یعنی آپ اس کو تقسیم کر لیں نکات کی صورت میں کہ اب یہ 4 پوائنٹ ہو گئے، 10 پوائنٹ ہو گئے، اور ان کو میں نے بیان کرنا ہے۔ اب یہ 10 پوائنٹ جو میں نے بیان کرنے ہیں، اب ان کی ترتیب یہ بڑی ضروری ہے کہ پہلا کون سا پوائنٹ ہوگا، دوسرا کون سا ہوگا، تیسرے نمبر پہ میں نے کس کو رکھنا ہے، چوتھے نمبر پہ میں نے کس کو رکھنا ہے۔ تو یہ ترتیب بھی تیاری کے اندر ملوز خاطر رہے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں ظاہر ہے کہ آپ جب پڑھیں گے کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں کہ جو مشکل، تو ان مشکل الفاظ کو مختلف لغات سے بھی آپ دیکھیں، تفاسیر سے بھی آپ دیکھیں، ان کو پھر اسی تفاسیر کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ پھر جب تیاری آپ نے کر لی اور تیاری میں ان چیزوں کو ملوز خاطر رکھا، اچھا اسی تیاری میں اور اسی جب اس کو بیان کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ بیان کرنا چاہتے ہیں یا سورت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا شان نزول اور اس کا پس منظر یہ آپ ضرور بیان فرمائیں۔ پھر دوران تیاری قرآن مجید فرقان حمید کا جب آپ تیار کر رہے ہوں گے درس قرآن اور واعظ کرنا شروع کریں، درس قرآن دینا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ترجمہ، پھر جب آپ اس کی تفسیر بیان کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی احادیث کریمہ کو آپ اصل ماخذ مراجع سے دیکھیں تو بہت خوب، ورنہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے موقع کے اعتبار سے اس کی جو ایک فنی اعتبار سے حیثیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ پھر ایسے واقعات دوران گفتگو بیان فرمائیں کہ جو فکری بھی ہوں اور علمی بھی ہوں اور مستند بھی ہوں۔ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایسے واقعات ہوں کہ جس سے اصلاح ہو سکے، محض تلذذ کے لیے نہ ہوں، محض ہنسنے اور ہنسانے کے لیے نہ ہوں، بلکہ ان واقعات کے اندر کوئی ایک یہ پہلو ضرور ہونے چاہیے۔ اور جو آج جلغار ہے ہمارے قوم و ملت پر اعتقادی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، آپ کے ان واقعات سے ان کا بھی توڑ ہو۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جب بھی درس قرآن آپ دیں تو ضرور جو اعتقادی یلغار الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اور ملحدین کے ذریعے سے، لبرل اور سیکولرز کے ذریعے سے، تو ان کا بھی توڑ آپ کے اس درس قرآن کے اندر ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان کے جوابات قرآن مجید فرقان حمید سے زیادہ کس اور کتاب میں ہوں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو ضرور مطالعہ کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس طرح کی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ میں نے ان کا بھی توڑ رد کرنا ہے، اگر آپ خود باصلاحیت ہیں، عالم اور مفتی کے ٹائٹل سے آپ مزین ہیں تو بہت خوب، نہیں تو آپ باصیت امام کسی ماہر عالم دین سے ضرور ملاقات رکھیں، ان کو بتائیں کہ میں آج اس رکوع کا، اس آیت کریمہ کا یا اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے جو تیاری کی ہے اس میں یہ پوائنٹس ہیں، تو آپ میری اصلاح فرما دیں کہ میں اس کے حوالے سے کیا کروں۔ تو تیاری یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ چند چیزیں اور بھی میں نے کئی ساری آپ کے سامنے رکھیں، ان کو بھی آپ نے اپنے
درس قرآن کی تیاری میں اور درس قرآن کرنے میں ملوز خاطر رکھنا ہے۔ پھر ایک اور بات، سامعین کے اعتبار سے آپ گفتگو فرمائیں، اس میں الفاظ کا چناؤ بھی وہی ہو اور آپ کی باڈی لینگویج، اس کا انداز بھی سامعین کے مطابق اور پروقار اور مہذب ہونا چاہیے۔ تو آپ اگر اپنی گفتگو کو عوام کے اور سامعین کے مطابق ڈھال لیں گے تو میں امید کرتا ہوں وہ سنیں گے بھی صحیح اور مؤثر بھی زیادہ ہوگا۔ تو آج ہم درس قرآن دیتے ہیں، بعضوں کو یہ شکایت آتی ہے کہ لوگ نہیں بیٹھتے، تو میں انہیں یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو مجھے سنائیے، یا پھر آپ خود سن لیں کہ سامنے بیٹھنے والے جو ہیں کیا ان کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ان کے معیار کے مطابق ہو تو وہ ضرور آپ کی گفتگو کو سماعت فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ گفتگو فرمائیں تو بعض اوقات بندہ الفاظ کے چناؤ کی طرف چلا جاتا ہے اور لفاظی کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، ایسا مت کریں، اور ایک سلیس اور سہل انداز میں آپ لوگوں کو اپنی بات اور معافی ضبط سمجھائیں۔ درس قرآن میں اگر کوئی عام بات آ جاتی ہے تو اس کو 3 مرتبہ آپ دہرائیں، یہ بھی ملوز خاطر رہے۔ حالات حاضرات پر تبصرہ کریں جیسے کہ میں نے کہا آپ کو، اور پھر آخر میں جب آپ درس قرآن دیں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات ہے کہ بعض اوقات گفتگو کرتے ہوئے وہ بیان ہو، درس قرآن میں بالخصوص کوئی جملہ معترضہ آ جائے، ویسے کوئی بات آ جائے تو اس کو لمبا نہیں کرنا، ٹو دی پوائنٹ اس کو گفتگو کر کے پھر اپنے مقصد کا جو تعین آپ نے کیا درس قرآن میں اس کی طرف آ جانا ہے۔ کیونکہ جس ابتدا میں، جس بیان، جس درس قرآن میں آپ نے کوئی مقاصد کا تعین کر لیا ہے تو لمحہ بلمحہ مقصدیت وہ ملوز خاطر رہے۔ اچھا، مقصدیت میں ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض صورتیں مکی ہیں، بعض مدنی ہیں، بعض آیات بینات میں شرک کے حوالے سے گفتگو ہے، عبادات کے متعلق آ گیا ہے، بعض میں معاملات کے متعلق آ گیا ہے، تو جو آیت جس کا جو شان نزول ہے اسی مقصد سامنے رکھ کر اسی پر ہی گفتگو کی جائے تو انشاءاللہ اس طرح بھی آپ کا درس قرآن جو ہے وہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں جو درس قرآن آپ دے رہے ہیں اس کا خلاصہ بھی بیان فرمائیے، اور آپ پیغام کیا دینا چاہتے تھے اس کو ذرا واضح لفظوں میں اور چند جملوں میں لوگوں کے سامنے بیان فرمائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس جو چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اس انداز سے اگر آپ درس قرآن کو دیں گے تو یہ مؤثر بھی ہوگا، لوگ سنیں گے بھی صحیح، اور لوگ جو آپ افادہ اور استفادے کا ذہن ہے یا جو آپ نے مقصد کا تعین کیا تھا آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، آپ ان پر ضرور عمل کیجئے گا اور اسی اعتبار سے درس قرآن دیجئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ماہ رمضان مبارک میں اپنے آپ کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی، اپنے نمازیوں کو بھی، اور جہاں تک آپ کی رسائی ہے قرآن مجید فرقان حمید سے آپ جوڑیں، سیرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خود بھی آنادار بنیں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے درس قرآن کیسے دیں، اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، یہ ہم چند ویڈیوز میں جیسے میں نے پہلے ابتدا میں کہا آپ کو دیں گے اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی۔ اور پھر اس میں ہم نے اس چیز کو بھی ملوز خاطر رکھا ہے کہ کئی طلباء کی یا علماء کی مجلس میں آپ درس قرآن دینا چاہتے ہیں، ان میں کون کون سی چیزیں آپ نے سامنے رکھنی ہیں، عوام میں تو وہ کون کون سی چیزیں آپ سامنے رکھیں گے، اور عوامی اعتبار سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔